السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے ہاتھ سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 9۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ حمزہ انایا کو لے کر ہاسپٹل آیا، لیکن کوئی ڈاکٹر انایا کا چیک اپ نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ جبکہ حمزہ نے ایک ڈاکٹر کو پکڑ کر اس کے منہ پہ ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتا چلا گیا۔ یہاں ایک مریض کی جان جا رہی ہے اور تمہیں پولیس کی پڑی ہے۔ اگر اس کو کچھ ہوا تو تیرے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا میں کمینے۔ جبکہ حمزہ کی سخت گرفت پر ڈاکٹر کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ شخص آج اس کی جان ہی لے کے چھوڑے گا۔ اس نے اپنے عملے کو اشارہ کیا اور انایا کو ڈاکٹر اپنے کیبن میں لے گئی چیک اپ کے لیے، جبکہ ڈاکٹر کا گریبان ابھی تک حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب انایا کو لے جایا گیا، پھر اس نے ڈاکٹر کو چھوڑا اور ڈاکٹر نے سکون کی سانس لی۔ حمزہ بہت سافٹ نیچر کا بندہ تھا، اسے بہت کم غصہ آتا تھا، لیکن آج انایا کی حالت دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اگر آج عمر اس کے ہاتھ لگ جاتا تو اس نے اس کا قتل کر دینا تھا۔ وہ باہر بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ انایا کے ساتھ ہوئے حادثے اور شہیر اور ارہا کے رویے نے اسے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ارہا ایسے کرے گی۔ دیوانوں کی طرح چاہتا اس نے ارہا کو، لیکن اس نے بھروسے کے قابل بھی نہ سمجھا۔ ایک آنسو باغی ہو کر اس کے چہرے پر پھسل گیا۔ تھوڑے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور بولا کہ انایا کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو گیا ہے، اور اس خبر نے حمزہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ارسلان کو شہیر گھر لے کر آیا تو انایا کی فیملی بھی شہیر کے گھر پر ہی تھی، لیکن شہیر کی حالت دیکھ کر سب شوق میں آ گئے۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ شہیر کی ماں فوراً آگے بڑھی۔ کیا ہوا شہیر؟ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ میرے بچے سب ٹھیک تو ہے نا؟ جبکہ شہیر چپ رہا۔ شہیر کیا ہوا بیٹا؟ صدیقی صاحب نے پوچھا تو شہیر کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ سب آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے، شہیر دھاڑا۔ وہ وہاں بند کمرے میں اپنے دوست کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو شہیر؟ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی میری بچیوں کے بارے میں ایسی بات کرے۔ مجھے میری بیٹی پر خود سے زیادہ یقین ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ جبکہ شہیر استحراضیہ مسکرایا۔ تو ماموں جان، آپ کا یقین بہت بری طرح ٹوٹنے والا ہے، کیونکہ خود اپنی آنکھوں سے اسے ہوٹل کے بند کمرے میں اس کمینے حمزہ کی باہوں میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ جبکہ صدیقی صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ثانیہ جلدی سے آگے بڑھی اور شہیر کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کیا بول رہے ہیں شہیر بھائی؟ آپ نے خود انایا آپی کو بلایا تھا، وہ آپ کے بلانے پر گئی تھی، نہ کہ حمزہ بھائی کے۔ آپ میری بہن پر اس طرح کا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی حمزہ بھائی ایسے لڑکے ہیں۔ بڑا یقین ہے نا اپنے حمزہ بھائی پر؟ تو جا کر اس کی کرتوت بھی دیکھ لو۔ ہاسپٹل لے کر گیا ہے اسے اپنے کارنامے کے بعد۔ اور ماموں جان، میں آپ کی بیٹی سے شادی کیا، اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چٹاخ! شہیر کی ماں نے شہیر کے منہ پہ ایک تھپڑ رسید کیا۔ کس طرح بات کر رہے ہو اپنے ماموں سے؟ کیا یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تم بڑے چھوٹے کی تمیز بھول جاؤ؟ اور کبھی آنکھوں دیکھا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں انایا کو جانتا ہوں، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں اپنی بیٹی کو، اور اب تم دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ جبکہ اتنے میں ثانیہ کو حمزہ کا فون آ گیا، اور اس نے جو خبر سنائی سب کی جان نکالنے کو وہ کافی تھی۔ ایک پل کے لیے شہر کا دل بھی ڈوب گیا۔ دل کیا بھاگے انایا کے پاس پہنچ جائے، جبکہ اس کی بے وفائی کا سوچتے ہی اسے اپنے رگبے میں تلخی گھلتی محسوس ہوئی۔ ارہا روتے ہوئے گھر آئی تو سب ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ساحر ارہا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گیا، جبکہ ارہا ساحر کے گلے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ ارہا کیا ہوا میری جان؟ تم تو حمزہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟
کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سمینہ بیگم اور فرحان صاحب بھی پریشان کھڑے تھے۔ سب ختم ہو گیا بھائی، سب ختم۔ مجھے بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے، ایسے جیسے جسم سے جان نکل رہی ہو۔ یہ کہہ کر ارہا پھر رونے لگ گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو گڑیا؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کون سی چیز تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہے میری جان؟ بھائی وہ حمزہ دھوکے باز انسان تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس کا انایا کے ساتھ بھی افیئر تھا جو کہ اس نے دوستی کی آڑ میں چھپایا ہوا تھا، اور افیئر تو تھا ہی، ان کے ناجائز تعلقات بھی تھے۔ جبکہ ارہا کی یہ باتیں سن کر سب ساکت ہو گئے۔ یہ کیا بول رہی ہو ارہا؟ حمزہ اور انایا ایسے نہیں ہیں، تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی، ساحر نے کہا۔ غلط فہمی نہیں بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں میں انہیں۔ بھائی کیوں اس نے کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا دی اس نے مجھے؟ اس کی بے وفائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر بے وفائی ہی کرنی تھی اور انایا کے ساتھ ہی یہ تعلقات رکھنے تھے تو میرے راستے میں کیوں آیا؟ مجھ سے محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا؟ میرا دل پھٹ رہا ہے بھائی، میری کیا غلطی تھی؟ جبکہ ارہا کی باتیں سن کر ساحر بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ فرحان صاحب کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی آ گئی۔ مجھے تو وہ لڑکی اور حمزہ کی دوستی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، لیکن پھر سب کے کہنے پر میں مطمئن ہو گیا تھا، اور کچھ ارہا کی خوشی کے لیے۔ لیکن وہ بغیرت انسان میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کرے گا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ اور وہ لڑکی جس کے ماں باپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جنہوں نے اسے روکا ہی نہیں، اب عزت گنوا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مجھے ایسے خاندان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان کی وجہ سے میری بیٹی کی یہ حالت ہو گئی۔ جب ایک بیٹی ایسی ہو سکتی ہے تو دوسری کیوں نہیں؟ پر پاپا ثانیہ ایسی نہیں ہے، ثانیہ کا کیا قصور اس میں؟ شٹ اپ ساحر، تم اپنی بہن کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اتنے پتھر دل ہو گئے ہو یا پھر رشتوں کو بھول گئے؟ یاد ہے تو صرف ثانیہ۔ اگر تمہیں ثانیہ کے ساتھ ہی رہنا ہے تو پھر ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تم جہاں مرضی جاؤ۔ جبکہ سمینہ بیگم فرحان صاحب کے فیصلے پر تڑپ گئیں۔ بیٹی کے دکھ کے ساتھ ساتھ انہیں بیٹے کی آنکھوں کی بھی جوت بجھتی نظر آئی۔ ایک دن میں یہ کیسا طوفان آیا تھا جو سب کچھ بہا لے گیا۔ وہ وہیں ڈھہ گئی، اور ساحر نے ساکت آنکھوں سے اپنے ڈیڈ کو دیکھا کہ یہ کیسا بے رحمانہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ نہ تو وہ اپنی فیملی کے بغیر رہ سکتا تھا اور نہ ثانیہ کے بغیر۔ یہ کیسا موڑ آ گیا تھا زندگی میں جو اسے رشتوں کا مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا کہ کون زیادہ ضروری ہے، اور رشتے تو سب برابر ہی ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے زندگی میں۔ ماں باپ کی جگہ الگ، بہن بھائی کی الگ، اور بیوی کی الگ، اور سب ہی زندگی میں ضروری ہوتے ہیں۔ سب اپنے الگ الگ مدار میں گردش کر رہے ہیں، اور ایسے ہی زندگی چل رہی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رشتہ نہ ہو تو انسان کے دل میں کسک رہتی ہے، کوئی کم زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ رشتے دے کر ہی تو ہمیں آزمایا ہوا ہے، تو کیا واقعی اس پر آزمائش آ گئی تھی؟ اور بے بسی یہ کہ وہ اگر ایک کو چنتا تو دوسرے کو کھو دیتا، اور جس کو بھی کھو دیتا یہ تو طے تھا کہ وہ خوش نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے امید سے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ شاید وہ فیصلہ بدل دے، پر انہوں نے منہ موڑ لیا۔ حمزہ نے انایا کی فیملی کو آتے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھا، جبکہ صدیقی صاحب نے حمزہ کو گریبان سے پکڑ کر ایک تھپڑ مارا، جس پر حمزہ حیران ہی رہ گیا۔ اسے پتا تھا کہ وہ انایا اور اس کی دوستی کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ ان کے سامنے کچھ محتاط رہتے تھے، لیکن اتنی نفرت ان کی آنکھوں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ بغیرت انسان، میری بیٹی کے ساتھ دوستی کی آڑ میں یہ سب کرتے رہے ہو۔ اپنے جس بھانجے کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا میں نے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے آج مجھے شرم محسوس ہو رہی تھی تم دونوں کی وجہ سے۔ یہ سب کرنے سے پہلے تم دونوں ڈوب کے مر کیوں نہ گئے؟ جس بیٹی پہ اتنا مان تھا مجھے، وہ کچھ اس طرح مجھے رسوا کرے گی کہ میں سر نہ اٹھا سکوں گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ انکل ہم نے کچھ نہیں کیا، میں قسم اٹھا
کے کہتا ہوں یہ سب غلط فہمی ہوئی ہے شہیر کو، آپ میری بات پر یقین کریں، میں نے انایا کے ساتھ کچھ نہیں کیا اور نہ ہی انایا میرے ساتھ غلط تھی، پلیز انکل ہمارے پاک رشتے کو گندا نہ کریں۔ اس طرح کے لفظ بول کر حمزہ تڑپ ہی تو گیا۔ صدیقی صاحب کی باتوں سے کون سا پاک رشتہ، تھے تو تم نامحرم ہی، اور اس چیز کو نہ اسلام پسند کرتا ہے نہ ہی دنیا۔ اسی دن سے ڈرتا تھا میں، اسی لیے میں پسند نہیں کرتا تھا انایا کا تمہارے ساتھ رہنا، اور میرا وہ ڈر میرے سامنے آ گیا اور اس طرح آیا کہ میں سر نہیں اٹھا سکتا۔ ارے تم تو لڑکے ہو، تمہارا گناہ دنیا بھول جائے گی، لیکن میری بیٹی کا گناہ نسلوں چلتا رہے گا، ایسا بدنامی کا داغ لگے گا اس پر کہ وہ اپنی زندگی بھر اس داغ کو دھو نہیں سکے گی، اور اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا اس کو یاد رکھے گی۔ اور رکھو اپنی بیٹی کی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں۔ صدیقی صاحب نے آسیہ بیگم کو دیکھ کر کہا، کہتا تھا تمہیں میں کہ وقت رہتے روک لو، لیکن اب بدنامی کا کالک منہ پہ لگا کے بیٹھ گئی ہو۔ جبکہ حمزہ صدیقی صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ انکل آپ کی عزت میری عزت ہے، میں نے ہمیشہ انایا کو دوست اور ثانیہ اور نیہا کو اپنی بہنیں سمجھا ہے، کبھی میں نے ان پہ غلط نظر نہیں رکھی، اور غلط کچھ کروں تو اللہ اسی وقت میری جان نکال لے۔ میں انایا کی قسم کھاتا ہوں، بلکہ اپنی ماں کی قسم کھاتا ہوں جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہم دونوں نے۔ ہم دونوں کا اتنا پاک رشتہ ہے جتنا کہ ایک بہن بھائی کا ہوتا ہے۔ انایا کے ساتھ زیادتی میں نے نہیں بلکہ شہر کے دوست عمر نے کی ہے۔ میرا یقین کرے انکل، میں انایا کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور میرا وعدہ ہے آپ سے، میں عمر کو نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی انایا پہ کسی کو انگلی اٹھانے دوں گا۔ کس کس کو یقین دلاؤ گے حمزہ؟ کوئی نہیں مانے گا، میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی ہے، اور جس حقارت سے آج میرا بھانجا میری بیٹی کا ذکر کر رہا تھا وہ کبھی قبول نہیں کرے گا انایا کو۔ یہ کہہ کر صدیقی صاحب سسکنے لگے۔ شہیر اپنے کمرے میں آیا تو ارسلان بھی ساتھ ہی تھا۔ شہیر نے اپنے کمرے میں دیکھا تو ہر چیز انایا کی پسند کی تھی، کمرے کی سیٹنگ چیزوں سے لے کر بالکنی میں رکھے پودوں تک سب انایا نے اپنی مرضی کا کروایا تھا۔ جب میں اس کمرے میں آؤں تو یہاں کی ایک ایک چیز میری پسند کی ہونی چاہیے، آفٹر آل آفیشیلی یہ کمرہ میرا ہونے والا ہے، تو کمرے کی چیزیں بھی تو میری پسند کی ہونا۔ شہیر کو انایا کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ شہیر کو ایک دم غصہ آیا، اس نے کمرے کی ہر چیز توڑنا شروع کر دی۔ تمہاری کوئی یاد نہیں رکھوں گا میں، پاس بے وفا دھوکے باز ہو تم، میرے جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شہیر نے اپنا کمرہ تہس نہس کر دیا تھا، ارسلان کے روکنے کے باوجود بھی، پر اس پر پتہ نہیں کیسا جنون تھا کہ وہ سب کچھ تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ ارسلان کو شہیر کی حالت پر ترس آنے لگا۔ سب کچھ توڑنے کے بعد شہیر نے وہ فوٹو فریم اٹھایا جس میں شہیر اور انایا کی منگنی کی تصویر تھی، وہ توڑنے لگا، لیکن پھر دل نے بغاوت کر دی اور وہ فوٹو فریم بیڈ پر پھینک دیا اور خود بھی اوندھے منہ بیڈ پر ہی گر گیا، جبکہ ارسلان آگے بڑھا اور شہیر کے پاس بیٹھ گیا۔ ارسلان کو اندازہ تھا کہ شہیر رو رہا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح شہیر کو حوصلہ دے۔ تمہیں ایک دفعہ انایا بھابھی کی بات سن لینی چاہیے شہیر، وہ ایسی نہیں ہے، بلکہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، تمہیں اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ ارسلان مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، پلیز لیو می الون۔ ارسلان خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ ارسلان کے جانے کے بعد شہیر سیدھا ہوا اور وہ فوٹو فریم اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ دیا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا محمل؟ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ کیا تمہیں ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا وہ سب کرتے؟ ٹھیک ہے تو پھر اب میں بھی خیال نہیں کروں گا تمہارا، اپنے اس دل کو ہی مار دوں گا جس میں تم بستی ہو، کبھی تمہارا خیال قریب نہیں آنے دوں گا اپنے۔ یہ کہہ کر شہیر نے سائڈ طرح سے نیند کی گولیوں کی شیشی نکالی اور 2 گولیاں کھا کر آنکھیں موند لیں۔
ارسلان اپنے گھر آ گیا تھا کیونکہ آج ہوئے واقعات نے اسے بھی ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سچ کیا ہے، کیا شہیر ٹھیک ہے یا انایا؟ وہ بھی تب سے یہی سوچے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ خود انایا اور حمزہ سے ملے گا اور سچ جانے گا۔ شہیر کی حالت سے آج ارسلان بھی تڑپ گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کی خوشیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا اور اپنی کنپٹی دبانے لگا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ ایک نرم سی خوبصورت آواز میں کسی نے پوچھا تو ارسلان کو وہ آواز اپنے کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ جو پانی کا پوچھ رہی تھی وہ ارسلان کے دل و جان میں بستی تھی۔ ارسلان سیدھا ہوا اور منموہنی سی صورت دیکھ ارسلان کی ساری ٹینشن دور ہو گئی۔ نہیں، پانی نہیں، چائے لا دو، 7 ٹیبلٹس بھی۔ سر میں بہت درد ہے، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ اپنی بات پر مقابل کے چہرے پر پریشانی بخوبی محسوس کی تھی ارسلان نے۔ ماما پاپا کہاں ہیں؟ وہ آج انکل اور پھوپھو بازار گئے ہیں۔ صحیح، اور تم ساتھ کیوں نہیں گئی؟ وہ میں سوئی تھی تو پھوپھو نے جگایا نہیں، ملازمہ کو بتا کر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کمرے میں جا رہا ہوں، میری چائے ملازمہ کے ہاتھ بھیج دو۔ اشال ارسلان کے ماموں کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اشال نے اپنے ماں باپ کھو دیے تھے۔ تب سے ارسلان کے ماں باپ اسے اپنے پاس لے آئے تھے اور اسے اپنی بیٹی بنا کے رکھا تھا، اور مستقبل میں بھی ارسلان کی بیوی کی حیثیت سے وہ اسے گھر میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ اشال بڑی ہوتی گئی اور ساتھ ارسلان کی محبت میں بھی گرفتار ہوتی گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شاید ارسلان نہیں جانتا کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن ارسلان کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن اس نے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا اور نہ ہی اپنی محبت کو ظاہر ہونے دیا تھا اشال پر۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ اپنے جذبات اشال کو تب بتائے گا جب وہ اس پر کوئی حق رکھتا ہوگا یا پھر ان میں کوئی مضبوط رشتہ ہوگا۔ پیارے ریڈر، پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔